السلام علیکم دوستو، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کے لیے الظاہر، جو شخص اشراق کے بعد 500 مرتبہ اس اسم کا ورد کیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی روشنی اور دل میں نور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نظر کی کمزوری کے لیے وظیفہ: نماز فجر اور مغرب کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 7 بار فجعلناہ سمیعا بصیرا پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نظر ٹھیک ہو جائے گی اور چشمہ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور مکمل فائدے تک اس عمل کو جاری رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کون سی آیت پڑھنی ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اور 7 بار یہ کلمات پڑھنی ہے۔ نظر تیز کرنے کا وظیفہ: اگر آپ کی یا آپ کے کسی دوست کی نظر کمزور ہے اور کئی علاج کرانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم آپ کو نظر تیز کرنے کا ایک آسان قرآنی وظیفہ بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی نظر چشمہ کے لیے تیز ہو جائے گی۔ سرما پر سورہ قاف پارہ نمبر 26 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اس سرمے کو روزانہ اپنی آنکھوں میں ڈالے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سورہ قاف پارہ نمبر 26، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، اور پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے سرمے میں دم کر کے اس کو روزانہ رات میں سوتے وقت 3 سلائی داہنے آنکھ میں اور 2 سلائی بائیں آنکھ میں لگا کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد از جلد آپ کا آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کا وظیفہ: ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے۔ انشاءاللہ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آیت یہ ہے: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس آیت کو مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نظر میں جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گا۔ نظر کی کمزوری کا علاج: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔ سورہ قاف۔ مذکورہ بلا آیت اور درود ابراہیمی 33 بار شہادت انگلی پر ہر نماز کے بعد دم کرے اور آنکھوں پر پھیر لے۔ سرما اسمت رات سونے سے پہلے اور صبح کے وقت استعمال کرے۔ انشاءاللہ 41 یوم یعنی 41 دن میں بہتری محسوس ہوگی۔ قرآنی آیات ہے، آپ اس پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظائف میں جو بھی آپ کو پسند ہو، جو آسان لگے، وہ وظائف آپ کر لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آنکھ کی روشنی دوبارہ واپس آ جائے تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ بچوں کے دل میں سوراخ کا علاج: فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ سورہ نجم 11 مرتبہ پڑھنی ہے، روزانہ 77 مرتبہ۔ نماز فجر سے پہلے تشہد پر دم کرے، یعنی شہادت انگلی پر دم کرے۔ صبح و شام شہد بچے کی عمر کے لحاظ سے خوراک کا تعین کرے۔ چھوٹے بچے کو ایک انگلی چٹائے۔ 10 سال سے زائد عمر کے بچے کو چائے کا چمچ دن میں 3 وقت کھلائے۔ 3 ماہ تک یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں جو سوراخ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 77 مرتبہ نماز فجر سے پہلے شہد پر دم کرے۔ صبح و شام
شہد بچے کی عمر کے لحاظ سے خوراک کا تعاون کر کے چھوٹے بچے کو ایک ایک انگلی چٹائے۔ 10 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو چاہیے چائے کا چمچ دن میں 3 وقت کھلائے۔ 3 ماہ تک، یعنی چائے کا چمچ ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ شہد لیجئے اور 3 ماہ تک استعمال کروائیے۔ دل کے آپریشن سے نجات کے لیے وظیفہ: دل کمزور ہو گیا ہو، دل کے آل بند ہو گئے ہو، دل کی رگیں بند یا کمزور ہو گئی ہو، جو کی وجہ سے دل کے آپریشن کی ضرورت ہو، یہ آیات ایک چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر مریض کو پلائے۔ انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور آیات یہ ہے: لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یعنی سورہ لإلاف قریش آپ اس کو لکھ کر کے اور اس پہ جو بتایا ہوں چینی کے پلیٹ زعفران سے لکھ کر کے مریض کو پلائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد از جلد شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اسی طرح کے وظائف دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آوے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دے تاکہ وہ بھائی بھی اس سے اپنا فائدہ حاصل کر لے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔